ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اسلامی مشرف صاحب کو لاہور کے کارٹون نکالی امیر المومنین ہیں. کچھ امپی ٹوڑے ہر زمانے میں ہوتے ہیں. اب اس نے صرف فتویٰ جاری کیا اور میں نے یہاں تک بھی سنا کہ کسی نے کہا کہ اس کا نام جمعے کے خطبے میں پڑھنا چاہیے. اب یہ بات لکھی گئی. اب یہ بات تاریخ بن گئی. اب اس تاریخ کو 100 سال کے بعد 50 سال کے بعد اس پر جب بحث کرنے والے لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے دیکھو فلاں آدمی نے یہ کہا تھا. یعنی بطور مثال آپ کو قریب باتوں میں سننے میں یہ بات آپ سے سمجھانے کی غرض سے کی. تو تاریخ ایک گھنے جنگل کو کہتے ہیں. اس جنگل کے اندر اچھی بوٹی بھی ہوتی ہے, بدبودار بھی ہوتی ہے. تو ہمیشہ اعتبار تاریخ کا نہیں کیا جائے گا, مورخ پہ نہیں کیا جائے گا. اعتبار قرآن پہ کیا جائے گا, سنت پہ کیا جائے گا. تو محرم الحرام کا جو مہینہ ہے, یعنی اس مہینے کے اندر بھی بڑے فضائل اس مہینے کے. اور ان فضائل میں سے جیسے عاشورہ کا دن آتا ہے, 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے. اب جب 9 اور 10 محرم کے روزے کی بات آئے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب 9-10 محرم کا عاشورہ کا روزہ سیدنا عمر یا سیدنا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادت کے بعد طے ہوئے ہیں؟ بولو, یہ تو پہلے کی طے شدہ بات ہے. یعنی عاشورہ کے روزے کا معاملہ تو اللہ کے حبیب نے پہلے ارشاد فرمایا ہے. اب ایک واقعہ 93 ہجری میں ہوتا ہے اور ایک واقعہ 23 ہجری میں ہوتا ہے. یکم محرم الحرام شہادت کا دن ہے سیدنا عمر کا. اب سیدنا عمر کب فوت ہوئے؟ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت سیدنا ابوبکر کا دور تقریباً 2 سال 3 مہینے ہے. اور اس کے بعد سیدنا عمر خلیفہ بنتے ہیں. اب یہ بات تاریخ ہے کہ قرآن ہے؟
کرو، یہ بات کیا ہے؟ تاریخ ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہو یا سیدنا حسین کی شہادت کا واقعہ ہو، ان واقعات کو ہم کیا کہیں گے؟ تاریخ۔ اور محرم الحرام کے جو فضائل ہیں یا محرم کی جو فضیلت اور عظمت ہے، یہ فضیلت اور عظمت اللہ کے حبیب کے زمانے میں بھی اور قبل اسلام کی محرم اپنے اندر فضائل رکھتا ہے۔ یعنی جیسے آج یکم محرم کا دن ہے اور 10 محرم تک، یعنی کسی ایک دن کا انتخاب یا نظم بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ اس طرح نہیں ہے۔ جیسے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا حضرت عیسیٰ، سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ جو انبیاء ہیں، سیدنا حضرت ایوب ہیں۔ اب ان انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی جو قبولیت کا ذکر ہے وہ فرمایا محرم میں ہوئی ہے۔ اب یہ تو تاریخ اسلام سے بھی پہلے کی ہے کہ ایوب علیہ السلام بیمار تھے، آپ کی دعا اللہ نے قبول کی 10 محرم کو۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا دی، وہ اسی محرم کے مہینے میں دی۔ تو محرم کے ساتھ ہماری عبادات کا اور اس مہینے کے فضائل کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ اب اس مہینے کے اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں گے کہ سیدنا عمر شہید ہوئے، سیدنا حسین شہید ہوئے، تو ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر کو اور سیدنا حسین کو شہادت دے کر ان کی عظمت کو اور زیادہ بلند کر دیا کہ وہ بھی شہید اس مہینے میں ہوئے۔ ان کا سمجھ آ گیا آپ کو؟ یعنی ان کو شہادت کا مرتبہ دے کر ان کی عظمت کو اللہ نے اور زیادہ کر لیا کہ وہ بھی محرم میں شہید ہوئے، یعنی ان کے موت کے واقعات محرم میں پیش آئے۔ اب محرم کے حوالے سے بہت ساری بدعات خرافات ہم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے ایک بدعت یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، اس مہینے میں شادی نکاح نہیں کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ شادی حال خالی پڑے ہوتے ہیں، ان دنوں میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہے، آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے، ان میں کئی نکاح ایسے جو محرم میں ہوئے ہیں۔ ایسا عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اسلام سے، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سفر کا مہینہ آتا ہے اور سفر کے مہینے کے اپنے تقاضے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ سفر کے مہینے میں یہ پہلے بدھ کا دن ہے، یہ منحوس ہے، ان دنوں کے اندر تیرا تیزی ہے، اللہ کے نبی کو بخار ہوا تھا۔ حقیقی بات ہے کہ سفر کے مہینے میں اللہ کے حبیب بیمار ہوئے، آپ پر بخار کی کیفیت آتی رہی اور ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا۔ لیکن اس سے انکار نہیں کہ آپ بیمار نہیں ہوئے۔ اب سفر کے مہینے میں لوگ سفر نہیں کرتے، سفر کے مہینے کے اندر بھی شادیوں سے اعتراض کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسلامی مہینوں کے اندر کوئی دن، کوئی وقت نہ اللہ نے اس میں نحوست رکھی ہے، البتہ برکات ہیں۔ نحوست خدا نے کسی مہینے میں نہیں رکھی۔ تو ایک تو یہ ذہن صاف کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے اندر برکات رکھی ہے۔ تو محرم کا مہینہ سیدنا حسین کی شہادت یا سیدنا عمر کی، یہ اللہ ان کو فضائل دے رہے تھے، ان کو فضیلت دے رہے تھے۔ باقی یہ بات تاریخی ہے، تاریخ کی بات ہے، قرآن کی بات نہیں ہے۔ محرم کے فضائل مسلم ہیں، عاشورہ کے فضائل مسلم ہیں۔ اب یکم محرم الحرام جسے آج کا دن ہے، یعنی یہ بات قرآن سے میں نہیں کر رہا، حدیث سے بھی نہیں کر رہا۔ اب اس دن کے بھی کچھ لوگوں نے فضائل کو اور برکت کو دیکھا ہے۔
کہ آج کے دن کی کیا برکت ہے. اسلامی مہینوں میں آج اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس سال کی، اس دن کی کیا برکت ہے. یعنی یہ بات حدیث میں نہیں آتی. جواہر الفقہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غمزدہ آدمی، پریشان آدمی، کون پریشان نہیں ہے، کون غمزدہ نہیں ہے، اگر آج کے دن میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے، یعنی 113 دفعہ لکھ دیتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے محفوظ رکھیں گے، اللہ اس کو غم سے بچائیں گے. یعنی یہ مجربات ہیں، یہ مشاہدات اور تجربات ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر بڑی تاثیر اور برکت رکھی ہے. تو اس کا جو عاشورہ کا دن آتا ہے، اس عاشورہ کے دن کا روزہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ. اب یہود جو تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، اور یوں بھی فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، یا تو میں 9 کے ساتھ 10 رکھوں گا، یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھوں گا. تو یہ روزہ بھی آدمی رکھ سکتا ہے، رکھنا چاہیے، اس کے فضائل ہیں. خیر، اب یہ بات تو میں نے مختصر عرض کر دی، اور آج یکم محرم الحرام کے حوالے سے اس موسم کے اعتبار سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے کہ آج کا دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. جیسے سیدنا حسین کی شہادت بیان ہوتی ہے، اس طرح سیدنا عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ یکم محرم کو پیش آیا ہے. اب یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فوت ہوئے، شہید ہوئے. ان کی زندگی کا اگر تذکرہ کیا جائے، یعنی ان کا اسلام میں آنا اور اسلام کے لیے ان کی بڑی شاندار قسم کی جو خدمات ہیں، آپ اسے اندازہ کر لیں. آپ سے کوئی پوچھے کہ سیدنا عمر اسلام لائے تو اس وقت ماحول کیا تھا، تو آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے یہ بات کہ سیدنا عمر جب مسلمان ہوئے، سیدنا عمر کے اسلام آنے کے زمانے میں اس سے پہلے صرف 40 لوگ مسلمان تھے، صرف 40 آدمی مسلمان ہوئے تھے. اور سیدنا عمر کے اسلام لانا، اس میں سیدنا عمر جو تھے یہ اللہ کے نبی کی مراد بن کر آئے تھے، اللہ کے نبی کی مراد تھے. ایک مرید ہوتا ہے نا، تو ایک مراد ہوتا ہے. مرید محنت کرتا ہے، مرید شیخ کو طلب کرتا ہے، اور مراد کو شیخ طلب کرتا ہے. یعنی ان کو اللہ کے نبی نے طلب کیا، اور قرآن کہتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ان کو اللہ نے کھینچا ہے، اور یہ پیغمبر کی دعا کا ثمر تھے، اللہ کے حبیب کی دعا کا ثمر تھے. آپ کی دعا اور التجا تھی کہ اے اللہ مجھے اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے، اسلام کی شوکت کے لیے مجھے عمر چاہیے، مجھے عمر دے دے. تو آپ کی اس دعا کو اللہ نے شرف قبولیت بخشی، اللہ نے سیدنا عمر کے کو اسلام دیا. حالانکہ آپ کی جو دعا ہے اور سیدنا عمر کا گھر سے نکلنے کے جو عزائم تھے، جو ارادہ تھا، وہ تو کچھ اور تھا، لیکن اللہ نے ان کے دل کو بدلا، ان کے دل کو بدلا. اور جب وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو قبل اس کے صحابہ پریشان تھے، صحابہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں سیدنا عمر کیا کریں. ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ آیا ہے تو آنے دو، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا، وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا. وہ آ گئے اور آ ہی گئے. دوستوں میں کل یہ سوچ رہا تھا کہ سیدنا عمر کی فضائل میں اللہ کے نبی نے ایک بات کی ہے. ایک بات کہ غالباً آپ کے ازواج میں سے، ہماری ماؤں میں سے حضرت اماں حفصہ نے پوچھا، اور اماں حفصہ جو تھی یہ اللہ کے نبی کی بیوی سیدنا عمر کی بیٹی تھی. ایک دن پوچھنے لگی کہ اللہ کے حبیب آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ کوئی ایسا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا ہے نا، تمہارا باپ ہے نا.
سیدنا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. اب میں سوچ رہا تھا کل بیٹھے بیٹھے کہ یہ نیکیاں اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر کے کھاتے میں کیسے نہیں ہوں گی اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. آپ غور کریں ذرا. کسی بھی نیک عمل کی بنیاد رکھنا، کسی بھی خیر کے کام کی بنیاد رکھنا، یہ اس کی خیر کی دعوت اس کے مرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے. یہ سیدنا بکر فرماتے ہیں کہ کچھ نصیب انسان کو ہوتا ہے جو خود مر جاتا ہے اس کی نیکی نہیں مرتی، اور بدبخت آدمی وہ ہوتا ہے جو خود مر جاتا ہے اس کا گناہ نہیں مرتا. تو سیدنا عمر کی یہ نیکی کس طرح ہوئی؟ کتنی نیکیاں ملی ان کو؟ تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس وقت حضرت عمر اسلام لائے اور اسلام قبول کرنے کے بعد دار ارقم میں جب تشریف فرما تھے تو دار ارقم میں بیٹھے ہوئے نماز کا وقت ہوا تو سیدنا عمر نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر ہم نماز کہاں پڑھیں گے؟ نماز کہاں پڑھیں گے؟ یہ دائی حضرات کے لیے دعوت کا اسلوب بیان ہوا، کیونکہ دعوت میں تذلیل نہیں ہوتی، دعوت میں مخاطب کو ذلیل نہیں کیا جاتا. یہ پیغمبرانہ دعوت ہے. سنیے طریقہ کار دیکھیے. سیدنا عمر پوچھتے ہیں بابا صاحب کہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا عمر یہاں پڑھیں گے. اور کہاں پڑھیں گے؟ یہ میرا ذوق ہے. سیدنا عمر نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ کیوں. اگر کیوں کہتے پھر عمر نہ ہوتے. کیوں والی بات نہیں کی. کہا نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہا یہیں پڑھیں گے. اور کہاں پڑھیں گے؟ میں سیدنا عمر کہتے ہیں کہ حضور کعبے میں کیوں نہیں؟ اب رکاوٹ تو سیدنا عمر خود تھے کعبے میں جانے کے لیے. آگے سے اللہ کے نبی یہ نہیں فرمایا کہ عمر تیری وجہ سے، بلکہ یوں فرمایا کہ کعبے میں تیری برادری ہم کر دی ہے، تیرے رشتے دار نہیں چھوڑتے. اب رشتے داروں کی کیا مجال تھی؟ لیکن سیدنا عمر کو یہ نہیں کہا کہ تو رکاوٹ ہے ہمارے لیے. اس کے جواب میں سیدنا عمر نے بڑی شاندار بات کی. تاریخ نے اس کو محفوظ کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر عمر بھی مسلمان ہو اور نماز چھپ کر پڑھی جائے. میرے اسلام لانے سے کہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. اڑا دوں گا مثال اس کا کفر کا جو نواب آیا. اب 40 آدمیوں کی جماعت کو لے کے نکلے. 40 آدمیوں کو اہل بیت کو صحابہ سے جدا نہ کرو. عمر کی ابتدا میں اس وقت علی بھی تھے. عمر کی ابتدا میں علی بھی تھے اور حرم کی طرف چل رہے ہیں، حرم کی طرف جا رہے ہیں. میں رات کو بھی بیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلامی تاریخ میں 2 آدمیوں کا اسلام میری نظر سے ایسا گزرا ہے کہ شاید ان کے یہ ضرورت مندانہ الفاظ تاریخ نے اپنے صفحات میں محفوظ کیے ہیں، جہاں ظلم اور جبر کا، استبداد کا ایک نہ تھمنے والا سیلاب، اور ایسے ماحول میں سیدنا عمر 40 آدمیوں کی جماعت کو لے کر مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے جس نے بچوں کو یتیم کروانا ہو، بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، وہ آ جائے، سن لے، عمر مسلمان ہو گیا ہے. عمر مسلمان ہو گیا ہے. اب یہ وہ تاریخی اعلان تھا. میری نگاہ میں اس طرح کا اسلام صحابہ میں یا تو حضرت ابو العاص کا تھا، وہ مسلمان تو مدینہ منورہ میں ہو گئے تھے، لیکن اعلان انہوں نے آپ کے مکہ مکرمہ میں کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا مسلمان تو میں مدینہ میں ہو گیا تھا. اعلان یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ ابو العاص ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے، ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوا. اب سیدنا عمر 40 آدمیوں کی جماعت کو لے کر حرم میں داخل ہوئے. سوال یہ عرض کیا تھا کہ وہ نیکیاں اتنی کیسے اس سے میں آئیں؟ آپ یہ جواب دیں گے کہ قیامت تک اللہ کے حرم میں جتنی اذانیں ہوں گی، جتنے طواف ہوں گے، جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، اور سب کا ثواب سیدنا عمر کو ملے. سب کا ثواب سیدنا عمر کا ہے، کیونکہ بنیاد اس نے رکھی تھی. اس سے پہلے تو کعبے کا در بند تھا.
کعبے کے دروازے کو بند رکھا گیا تھا، اور بڑی شان سے جس وقت سیدنا عمر پہنچ گئے، نمازیں ہو رہی ہیں، طواف ہو رہے ہیں، سیدنا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے، آذان دی، اور ایک عجیب سما تھا، اور بیت اللہ کے اندر ایک مقام ہے جس کو مقام حتیم کہتے ہیں، اس کے باہر سے طواف گزرتا ہے، اور حتیم قبولیت دعا کے مقامات میں سے بہت اہم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ حرمین لے جائے تو حتیم میں نوافل کی ضرور کوشش کرنا، حتیم میں داخلے کی ضرور کوشش کرنا۔ اللہ کے نبی نے حتیم کے ساتھ ٹیک لگائی اور بڑی خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے۔ اس منظر کو شاعر نے بہت خوب بیان کیا کہ اللہ کے نبی سیدنا عمر کو دیکھ کر یوں ارشاد فرماتے ہیں، خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو باہر آیا، خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو باہر آیا، کھلے اسلام کے گنچے گلوں میں بھی نکھار آیا، سوائی کام اٹھتا ہے جبھی اس میں جناب آیا، سوائی کام اٹھتا ہے جبھی اس میں جناب آیا۔ آپ کا نام سن کر شیطان اس وقت بھی بھاگتا تھا، اب بھی بھاگتا ہے، اس وقت بھی بھاگتا تھا، اب بھی بھاگتا ہے۔ باہر دنیا میں کوئی ملک ہے جس کا نام ہمیں یاد نہیں ہے، اس کے ہر روڈ کا نام سیدنا عمر ہے، اس کے ہر روڈ کا دوسرے روڈ کا نام سیدنا عمر ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی ہر روڈ کا نام عمر کیوں رکھا ہے؟ کہ اس لیے کہ شیطان یہاں سے گزرے نہ، اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہاں سے شیطان نہ گزرے، کیونکہ اس نام کو دیکھ کر وہ گزرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر کو اسلام کی تقویت کا، اسلام کی عظمت کا، اسلام کی شوقت کا ذریعہ بنایا۔ تو پہلی نماز بیت اللہ میں سیدنا عمر کی وجہ سے ہوئی، تو ساری نمازوں کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ اچھا، اب یہ جو سیدنا عمر ہے جب اسلام کو قبول کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ہو گیا، اسلام کو شوقت مل گئی، اسلام کو عظمت مل گئی، ان کے آنے سے جو کفار اور مشرکین تبلیغ کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتے تھے، ان لوگوں کا سیلاب تھم گیا کہ عمر سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، عمر کا سامنا کرنا مشکل ہے۔ اور آپ کو بڑی عجیب بات سنو کہ سیدنا عمر، ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ رشتہ کیا تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ آپ اگر سیرت صحابہ پڑھیں نا، سیرت صحابہ، اللہ کے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ سارے نسب ختم ہو جائیں گے، انساب فرق غلط ہو جاتے ہیں، نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا نسب باقی رہے گا، میرا نسب باقی رہے گا۔ یہ بات سننے کے بعد اللہ کے نبی کہ یہ ارشاد سننے کے بعد سیدنا عمر سیدنا علی سے کہتے ہیں، سیدنا علی سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بیٹی کلثوم کا رشتہ مجھے دے دیں، یعنی میں آپ کا داماد بن جاؤں، تو میرا نسب محفوظ ہو جائے گا کہ میری اللہ کے نبی کے خاندان سے رشتہ داری ہو جائے گی۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ یہ میری جو بیٹی ہے کلثوم، میں نے اپنے بھتیجے حضرت جعفر کے بیٹے کے لیے رکھی ہے کہ میں اپنے بھتیجے جعفر کے بیٹے کو دوں گا، لیکن سیدنا عمر نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری رشتہ داری ہو جائے آپ سے تاکہ میرا نسب محفوظ ہو جائے۔ تو آپ کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر کا نکاح سیدنا علی کی بیٹی حضرت کلثوم سے ہوا، اور کلثوم کس کی بیٹی تھی؟ سیدہ فاطمہ کی۔ سیدہ فاطمہ سیدنا عمر کی کیا لگی؟ ساس لگی۔ سیدنا علی کیا لگے؟ سسر لگے۔ ساس اور سسر کی عظمت جتنی بھی کم ہو وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں، ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اب آگے چلتے ہیں۔ سیدنا عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ وہ اللہ کے نبی کے حرم میں ہے، وہ اللہ کے نبی کے نکاح میں ہے۔ تو یہ صحابہ اور اہل بیت کا کتنا زبردست قسم کا رشتہ ہے اس میں۔ صحابہ کو کوئی اہل بیت سے جدا نہیں کر سکتا، نہ اہل بیت کو صحابہ سے جدا کر سکتا ہے۔ یہ تو وہ رشتہ داریاں ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اب مختصر عرض کیا یہ وہ تعلق تھا۔ اب سیدنا عمر کا جو دور ہے
وہ بڑا مثالی دور ہے. اس دور کی ایک جھلک ایسی ہے کہ آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی شروع میں، آپ کی حیران ہو گئے کہ یہ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. سیدنا عمر کے دور کے اندر کچھ عدالتی فیصلے اتنے زبردست ہوئے ہیں کہ جس میں عملی طور پر قرآن زندہ ہوا ہے. یعنی خلافت راشدہ کا جو دور ہے اور سیدنا عمر کا جو دور ہے، سیدنا عمر کا دور بڑا مثالی دور ہے. قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. یہ آیت ان صفحات کے بالکل قریب ہے جہاں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. جہاں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. کیا مطلب اس کا؟ کہ اے ایمان والو تم پر قصاص فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے نا، اس طرح قصاص فرض ہے. اب جس طرح نماز مٹ جائے، نماز نہ پڑھے، نماز کی تبلیغ ضروری ہے، اس طرح قصاص کی تبلیغ بھی ضروری ہے کہ بھئی قصاص کا نظام زندہ ہو. اب جو قصاص کا نظام ہے اس کا تعلق تو حکومت کے ساتھ ہے کہ آپ پر قصاص فرض ہے. اب یہ فرض کس طرح کا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل ہوتا دیکھے، اپنے بھائی کو قتل ہوتا دیکھے، کسی عزیز کو قتل ہوتا دیکھے، اس قتل کے جواب میں شخص کو قتل نہیں کر سکتا، اس کو قتل نظام کرے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون کو خود ہاتھ میں لیتا ہے تو یہ قاتل شمار ہوگا، اس کا قصاص شمار نہیں کیا جائے. اب قصاص کیسے کون کرے گا؟ اس کو نظام قتل کرے گا. اب یہ نظام کے حوالے ہوگا. تو آج ہمارے ملک میں یہ نظام ہے نظام. یہ میں بات کروں کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے، توہین عدالت نہ ہو جائے. بھائی یہ نظام نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ نظام زندہ ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. اور یہ نظام کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ ہم جمہوریت جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں کہ جمہوریت 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 اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے. اسلام وہی کا نظام ہے، وہ اللہ کا ایک نظام ہے، قرآن کا ایک نظام ہے. اور جمہوریت لوگوں کا نظام ہے، لوگوں کی چاہت پہ فیصلے. اب کتنے لوگ چاہت پہ فیصلے کرتے ہیں. یہ لوگ آج جو پریشان ہیں نا جی، کہتے ہیں جی بجٹ آ گیا اور اتنا مہنگائی ہو گئی، فلاں چیز آ گئی، اتنی مہنگائی ہو گئی. بجٹ کس نے بنایا ہے؟ کون بناتا ہے بجٹ؟ اس نے مولانا نے بات کی نا، بڑی ضرورت بات. اگر آپ کو سمجھ آئی تو تھوڑا سیاسی اشارہ بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے. ہاں جی، زرداری صاحب نے گلا کیا شہباز شریف صاحب کو، گلا کیا تم نے اتنا بڑا بجٹ بنایا، مجھے پوچھا نہیں ہے. ایسا ڈھونڈ لے بات. زرداری صاحب نے گلا کیا، بابا صاحب گلا کیا کہ اتنا بڑا بجٹ بنایا، مجھے پوچھا نہیں آپ سے. شہباز شریف آئے ماں کس پوچھے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا جس طرح آپ کو کسی نے نہیں پوچھا، مجھے کس نے پوچھا ہے. بھائی یہ لکھی پڑی بات تھی، میں نے بھی پڑھ کے آگے سنا دی ہے. مجھے بھی پتہ ہے کچھ نہیں ہے بجٹ کس نے بنایا ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ کس نے بنایا ہے. وہ بہرحال نظام نہیں ہے، نظام. تو نظام کی تبدیلی کی بات کرنا، نظام کی تبدیلی کی بات کرنا کسی درجے میں بھی اس ترتیب اور دعوت کو ختم نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کافرانہ نظام کے زیر اثر ہے نا، یہ اچھی علامت نہیں ہے، اچھی علامت نہیں ہے. اس لیے انصاف اٹھ چکا ہے، انصاف اٹھ چکا ہے. ایک عدل کا فیصلہ، عدل کا فیصلہ 60 سال کی نفلی بات سے اندر ہے. ایک آدمی انصاف کا فیصلہ کرتا ہے اور ایک آدمی ساری زندگی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت. تو یہ فیصلہ افضل ہے. تو سیدنا عمر کا دور اس کی مثال ہے. اس نے ایسی مثال پیش کی ہے کہ بڑے عدل کے فیصلے ہوئے اس میں اور بڑے تاریخی فیصلے ہوئے. وقت بہت کم ہے، میں ایک مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر اس پہ میں آگے بات کروں گا، جو شاید ہماری آج کے اس معاشرے کی بڑی سخت ضرورت ہے.
سیدنا عمر کے پاس ایک آدمی آیا، یعنی قصاص کی بات کر رہا ہوں، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اس شخص کو میں پکڑ کر لایا ہوں، یہ میرے باپ کا قاتل ہے، تو میں اس قتل پر شریعت کی سزا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے سے اللہ کے سیدنا عمر نے پوچھا کہ بھائی تم نے قتل کیا اس کو؟ اس نے کہا یہ کیا ہے، لیکن یہ قتل میں نے عمدن نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کے اونٹ یا اس کی جانور میری زمینوں میں آ رہے تھے، میں ان جانوروں کو پتھر مار کر ہنکا رہا تھا، اور وہ پتھر جانور کو لگنے کے بجائے اس آدمی کے سر میں لگ گیا۔ اب جب اس کے سر میں لگا تو یہ قتل ہو گیا، اب میں قاتل تو ہوں۔ توجہ کریے، سیدنا عمر نے کہا جب آپ قاتل ہیں تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ یا جو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، آپ سے بدلہ لیا جائے گا، آپ لہذا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا عمر فرمانے لگے تیار ہو جاؤ۔ اب قاتل کا سوال دیکھیں، قاتل کہتا ہے کہ امیر المومنین میں قتل ہونے کو تیار ہوں، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے علاقے میں چلا جاؤں اور اپنے بچوں کے لیے مناسب گھر بنا دوں، ان کی ضروریات پوری کر دوں، اور ان کو یہ اطلاع دے کے آ جاؤں کہ میرا انتظار نہ کرنا، میں شریعت کی سزا کی نظر ہو گیا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سیدنا عمر کہنے لگے بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا ضامن کون ہے اس سلسلے میں؟ آپ کا کوئی ضامن ہے؟ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے۔ سیدنا ابو ذر غفاری پتہ کون آدمی تھے؟ سیدنا ابو ذر غفاری وہ انسان تھے جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے جبریل سے کہا تھا کہ جبریل امین آئے نا اور ابو ذر کی قسمت پہ قربان جائے۔ کیا شان کا صحابی ہے، بیٹھے ہوئے کہ جبریل آ گئے، اور جبریل جب آئے تو جبریل سے اللہ کے نبی نے تعارف کروایا، اور تعارف کرواتے ہوئے فرمایا جبریل یہ میرے ابو ذر ہیں، یہ میرے ابو ذر ہیں۔ یہ کیا شان ہوگی کہ اس کے بارے میں کہا کہ میرے ہیں یہ، تو جس پر اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میرا ہے، کیا شان ہے اس کی؟ تو جبریل نے پتہ آگے سے کیا کہا؟ جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر ایک کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں، دنیا میں ان کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا اللہ کی نوری مخلوق میں ہے ان کا تعارف۔ اس شان کا صحابی تھا، اور سیدنا عمر خلیفہ المسلمین ہو کر جس وقت سیدنا ابو ذر غفاری آ جاتے نا تو امیر المومنین کھڑے ہو جاتے، اور اس وقت تک تشریف نہ رکھتے جب تک ابو ذر بیٹھ نہ جاتے۔ اب معاملہ شریعت کا آ گیا، دین کا آیا، تو سیدنا عمر نے ابو ذر غفاری سے کہا ابو ذر بات سنو، اگر یہ شخص نہ آیا تو پھر سزا آپ کو ملے گی۔ ادب یہ ہے اور شریعت یہ ہے، پھر سزا آپ کو ملنی ہے۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے اس شخص کو آپ چھوڑ دیں، نہ آیا تو مجھے آپ قتل کر دیں۔ اس آدمی نے مجمع کو سلام کیا اور رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ وقت مقررہ پر نہ پہنچا تو وہ قاتل کے جو ورثات مقتول کے وہ آئے گا جی، وہ بندہ نہیں آیا اور بغل پورا ہو گیا۔ سیدنا عمر فرمانے لگے کیوں پریشان ہو، ضامن ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جلاد کو بلایا مارنے والے کو، اور سیدنا ابو ذر سے فرمایا آپ میدان میں اتریے، آپ کا معاملہ ٹھیک کرتے ہیں۔ ابھی سیدنا ابو ذر جب سامنے آ رہے تھے نا، اسی اسنا میں وہ شخص آ گیا، وہ قاتل آ پہنچا۔ جب قاتل آ گیا نا، کہا بیٹھ جاؤ، جلاد کو بلایا بھائی اس کا معاملہ ختم کرو۔ جب جلاد قریب ہوا، سیدنا عمر نے اس قاتل سے ایک سوال کیا، اب بات سننے والی ہے۔ اس قاتل سے سوال کیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو ہم جانتے نہیں ہیں، تم واپس نہ آتے ہم آپ کو کیا کر سکتے تھے، واپس کیسے آ گئے؟
اس شخص نے آگے سے جواب میں کہا امیر المومنین واپس اس لیے آیا ہوں کہ یہ آنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ایک بات پتہ چلے کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں ایک ایسی جماعت چھوڑ کر گئے تھے، ایسی جماعت چھوڑ کر گئے تھے جو وعدہ کرتے تھے پھر وعدے کو پورا کرتے تھے، وعدوں کی وفا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کیسی جماعت چھوڑ کر گئے تھے؟ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کتنی بڑی بات ہے یہ؟ مختصر ہے۔ اس کے بعد تبلیغ والے بزرگوں کے لیے خاص طور پر ابو ذر غفاری کو بلایا۔ ابو ذر غفاری، آپ یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کو تم جانتے نہیں تھے، اس کی اتنی بڑی ضمانت کیسے دی؟ اتنی بڑی گارنٹی کیسے دے دی آپ نے؟ صحابہ نے ایسے ان کے ایمان کی مثال نہیں دی اللہ نے۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے جو جواب دیا نا، وہ سننے والا ہے۔ کہا امیر المومنین، آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی دنیا میں کیسی جماعت چھوڑ کر گئے کہ کوئی مسلمان جب پریشان ہو، کسی مسلمان پر کوئی ہاتھ تاری ہو جائے، اس کے اکرام میں بندے کو یہاں تک جانا چاہیے جہاں تک نہیں گیا ہو۔ اکرام مسلم سمجھ آیا نہیں صاحب؟ کوئی نہیں نا، یہ اکرام مسلم ہے۔ چوتھا نمبر یہ ہے کہ کسی مسلمان کے اکرام میں یہاں تک جاؤ، اگر اس کے لیے جان بھی دینی پڑ جائے تو جان دینے سے بھی ڈرے گا۔ یہ ہے مسلمان کا حق۔ اللہ اکبر۔ دو باتیں سمجھ آ گئی، وعدہ اور اکرام۔ میت کے ورثاء کھڑے ہو گئے، میت کے وارث کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم اس شخص کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ تو بھائی تم کیوں معاف کرتے ہو؟ اتنا کیس چلا، اتنی لے دے ہوئی، اتنی بحث ہوئی اس پر۔ انہوں نے بھی کہا کہ امیر المومنین، آنے والے لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں کیسی جماعت چھوڑ کر گئے تھے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے باپ کا قتل بھی معاف کر دیتے تھے، باپ کا قتل بھی چھوڑ دیتے تھے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ تو صحابہ کی تاریخ سے اور صحابہ کی زندگی سے یہ اخلاق سیکھنے والے ہیں۔ ہم بس صرف واہ صحابہ کا نعرہ مار دیتے، پتہ کچھ بھی نہیں کیا ہے صحابہ کی زندگی کیا ہے، صحابہ کے اخلاق کیا ہیں، صحابہ کی زندگی کیا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ زندگی ہے صحابہ کی، اور یہ سیدنا عمر کے دور کے فیصلوں میں سے، آپ کی عدالتی فیصلوں میں سے، تاریخی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا۔ اور اس طرح کے بے شمار فیصلے ہیں، بے شمار فیصلے ہیں جو اسلامی تاریخ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو آج میں جو دن ہے یہ سیدنا عمر کی شہادت کا دن ہے، اور آپ جب شہید ہو گئے نا تو شہادت کے بعد یہ بات بڑی خاص بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھ آئے گی تو بہت فائدہ ہوگا اس کو۔ آپ نے پیغام بھیجا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذریعہ سے، کس کو؟ اماں عائشہ صدیقہ کو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا اور اپنی شان اور شوکت بیان نہیں کی کہ امیر المومنین کا پیغام دے کر جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ عمر بن خطاب کا پیغام ہے اماں عائشہ کے نام۔ اماں سے یہ کہہ دیں کہ روضہ اقدس میں، روضہ انور میں جو دفن ہونے کی جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے، میری بڑی خواہش ہے اگر مجھے رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہونے کا موقع دے دیا جائے۔ اماں عائشہ نے یہ فیصلہ خوشی سے قبول کیا۔ ایک عارف نے بڑی عجیب بات کی، اپنے ذوق کی بات ہے، سمجھنے والوں کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا اس میں بھی، کہ اماں عائشہ نے اتنی بڑی قربانی کیسے کی۔ امت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین میں آرام فرمائے، آپ کا روزہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ آپ کی قبر انور کی جگہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے، اور آپ اپنی قبر مبارک کے اندر اعلیٰ اربع حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ امت کا عقیدہ ہے، اعلیٰ اربع حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور آپ کا جو روزہ ہے
یہ جنت ہے. کیا ہے؟ جنت ہے. اور اس روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرا روزہ اور میرے منبر کے درمیان کے علاقہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو سیدنا عمر کہاں دفن ہوئے؟ جنت میں. تو سیدنا عمر جنت میں دفن ہوئے. اب اماں عائشہ نے جو قربانی اتنی بڑی جگہ کیسے قبول کی؟ اس پر ایک بڑی خاص بات ہے. اماں عائشہ پہ تہمت لگی. اماں عائشہ پہ تہمت لگی اور یہ پیغمبر کی زندگی پر، ذاتی زندگی پر، نجی زندگی پر منافقین کے بہت بڑا وار تھا. بہت بڑا وار تھا جس نے مدینہ کی فضا کو سوگوار کر کے رکھ دیا تھا. سوگوار کر دیا تھا. اللہ کے پیغمبر بہت زیادہ پریشان تھے. اب پریشانی کے اس ماحول کے اندر جب صحابہ کا اجلاس بلایا، اماں عائشہ کے بارے میں رائے طلب کی، تو سب کی آراء بڑی شان والی تھی، لیکن سیدنا عمر کی جو رائے تھی نا، اس نے تو پیغمبر کی سینے کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا. اور کیا رائے تھی؟ پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو سیدنا عمر نے کہا اللہ کے پیغمبر نے زیادہ تو نہیں سمجھتا، لیکن ایک بات کہوں آپ سے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نکاح میں عائشہ کو لانے والا کون ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ نکاح میں لانے والے کون ہیں؟ اللہ. اچھا، تو فرمایا پیغمبر جو اللہ آپ کے وجود مبارک پر گندی مکھی کا بیٹھنا برداشت نہیں کرتے، کیا وہ آپ کی بستر پر گندی عورت برداشت کریں گے؟ گندی عورت برداشت ہو جائے گی؟ اللہ اکبر. اماں عائشہ کی وکالت میں سیدنا عمر کی یہ بات ہونی تھی کہ سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہو گئی. اور اماں عائشہ نے جو اپنی قبر کی جگہ کی قربانی دی، یہ اس احسان کا بدلہ تھا، یہ اس نیکی کا بدلہ تھا جو سیدنا عمر نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کیا تھا. اپنی جگہ کی قربانی کر دی. تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے. اماں عائشہ کو کہا کسی نے، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. سلام لاتے ہیں شام صبح آزاد نوری تیرے ہی گھر پر. جہاں سیدنا عمر دفن ہیں وہاں رات کو، صبح کو، شام کو ہزاروں ملائکہ آ کر سلام پڑھتے ہیں. ہزاروں ملائکہ آ کر سلام پڑھتے ہیں. تو سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر صدیق، یہ دونوں اللہ کے حبیب کے ساتھ روزے کے اندر آرام فرما ہے. دشمن جتنا بھی جلے چلتا رہے، اس روزے سے کوئی جدا نہیں کیا جا سکتا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خوشی ہوگی اگلا جمعہ سیدنا عمر کے فضائل پر بیان ہوگا. ربنا تقبل منا